بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سمیع اللہ خالد ہے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پراپرٹی ہوم کے پلیٹ فارم سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو بتائیں گے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے پراپرٹی کی لین دین پہ سیلرز کے لیے اور پرچیزرز کے لیے، یہ جو ابھی نئے ٹیکسز آئے ہیں ان میں اور پرانے ٹیکسز میں کیا ڈفرنس تھا۔ تو پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کو سیلر کو، جو 2025 کا سیلر تھا اور جو ابھی 2026 کا سیلر ہے، ان کے آپس میں کیا ڈفرنس ہے ریٹس میں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فائلر تھا پہلے، اس کے لیے جو ریٹ تھا وہ 4.5% تھا اپ ٹو 50 ملین کی پراپرٹی پہ، اور ابھی کی جو سیلر کی بات کی جائے جو ابھی کرنٹ ہے، تو اس کا جو ریٹ انہوں نے نکالا ہے وہ 2.75% ہے۔ مطلب 4.5% سے سیلر کو 2.75% پر لے آئے ہیں۔ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے، اس سے کافی امپیکٹ پڑے گا مارکیٹ کے اوپر بھی۔ لاسٹ ٹائم تو ان کی کیٹیگری تھی کہ ان کے دو ریٹس تھے، اپ ٹو 50 ملین اور 50 ملین سے ابو کے لیے۔ اپ ٹو 50 ملین 4.5% تھا، اور 50 ملین سے ابو جو تھا وہ 5% کا ریٹ تھا۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک فلیٹ ریٹ کر دیا ہے دونوں کی کیٹیگری کو ختم کرتے ہوئے، کہ سب کے لیے ایک ہی ریٹ ہے، وہ ہے 2.75% کا سیلر کے لیے۔ اسی طرح جو لیٹ فائلر ہے وہ لاسٹ ایئر تھا، اس ایئر میں نہیں ہے، اس لیے اس کو میرے خیال میں ریٹس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے کہ لاسٹ ایئر کے ریٹس لیٹ فائلر کے کیا تھے۔ آگے چلتے ہیں تو نان فائلر پہ۔ جو نان فائلر لاسٹ ایئر کا سیلر تھا، اس کا جو ریٹ تھا وہ 11.5% تھا، اور ابھی اگر کرنٹلی بات کی جائے تو اس کو انہوں نے تھوڑا سا ریڈیوس کیا ہے، جو کہ 11% پر لے کے آئے ہیں۔ 0.5% کا اس میں ڈفرنس آیا ہے۔ اس طرح جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، نائکوب ہولڈر یا پی او سی کارڈ ہولڈر ہیں، وہ بھی فائلر کنسیڈرڈ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی سیم ریٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ جو نو کرنٹ ریٹ ہے 2.75% کا، وہی ریٹ ان کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہاں، ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کا سٹے پاکستان میں 180 ڈیز سے لیس دین ہو تو وہ فائلر کنسیڈر ہوتے ہیں اور اوورسیز کنسیڈرڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پرچیزر کی بات کی جائے تو پرچیزر کا بھی جو ریٹ تھا وہ 1.5% سے لے کے 2.5% تک تھا، جو کہ لاسٹ پرانا اس کا ریٹ تھا۔ ابھی اگر اس کو ہم کرنٹ ریٹ پہ بات کی جائے تو وہ یہاں پر بھی اس کا بھی فلیٹ ریٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ 1.25% ہے تمام کے لیے، جس میں ڈی سی ریٹ کی جو ایک باؤنڈری تھی اپ ٹو 50 ملین یا 50 ملین سے ابو کی، وہ ختم کر دی گئی ہے اور سب کے لیے فلیٹ ریٹ کر دیا گیا ہے۔ اور جو نان فائلر ہیں ابھی کرنٹ، ان کا پرچیزر کا ریٹ وہ ویری کرتا ہے ان کے ڈی سی ریٹس کے حساب سے 10.5% سے لے کے 18.5% تک۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے، یہ آپ کی جو اینول ٹیکس انکم ہوتی ہے اس میں یہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے۔ آپ اس ٹیکس کو اپنا جو اپنی ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیلر تھا 2025 کا، اس کے لیے ایک ایکسٹرا ٹیکس تھا 7E کا۔ 7E کا اس کو 1% ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، یا اپنا ایک ایگزمپشن سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا تھا۔ یہ والی بھی کیٹیگری اس دفعہ انہوں نے 7E کی بھی شرط انہوں نے ختم کر دی ہے، نہ اس کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور نہ آپ کو جو ہے وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیکسز ہیں یہ کافی رعایت دی ہے گورنمنٹ نے اس دفعہ، اور اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی کافی جان آ رہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی کوئی معلومات لینا چاہتے ہوں ٹیکسز کے ریگارڈنگ، یا اسلام آباد میں آپ کوئی پراپرٹی کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہتے ہوں، یا پراپرٹی لینا چاہتے ہوں، پراپرٹی اپنی اسلام آباد میں بیچنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔